اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آپ سب امید خیریت سے ہوں گے، اور ابھی ہم اپنا کام شروع کریں گے بغیر کسی تمہید باندھے۔ پیج نمبر 102 ٹیکسٹ بک کا، یہاں سے کین اور کڈ کا ہم استعمال پڑھ رہے تھے۔ یاد رہے کین اور کڈ کا استعمال مخصوص نہیں ہے کسی ایک رول کے ساتھ یا کسی ایک چیز کے ساتھ، اس کا استعمال کافی وسیع ہے جس کو ہم باری باری اب پڑھتے آ رہے ہیں۔ اب کین اور کڈ، جہاں ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ پاسیبلٹیز کے لیے ظاہر ہوتا ہے، ایبیلٹی کے لیے ہوتا ہے، پرمیشن کے لیے ہوتا ہے، تو آج ہم اگلا رول پڑھیں گے کہ کین اور کڈ 5 سینسز سے ریلیونٹ ایسے وربز جن کے لیے کوئی کمال نہیں ہوتا انسان کا، کوئی اس نے سکیل کے ساتھ وہ چیز حاصل نہیں کی ہوتی، تجربے کے ساتھ حاصل نہیں کی ہوتی، ایسے ورب جیسے دیکھنا، سننا، بیٹھنا، اٹھنا، تو یہ ایسے ورب ہیں جن میں انسان کوئی کمال نہیں کرتا بلکہ اس کی یہ اللہ کی دی ہوئی نیچرل ایبلٹیز ہیں، اور ان کے اظہار کے لیے، ان کو ظاہر کرنے کے لیے بھی کین اور کڈ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کین عموماً پریزنٹ کے لیے لگتا ہے، جو پریزنٹ میں بات ہوگی، اور جو کڈ ہے وہ پاسٹ کے لیے لگتا ہے۔ تو دیکھیں، کام شروع کرتے ہیں۔ کین اینڈ کڈ آر آفن یوزڈ ود، یہ پیج نمبر 102 ہے۔ Can and could are often used with verbs that describe the use of the mind or the senses۔ کسی ذہنی ایکٹیویٹی کو یا کسی 5 سینسز سے ریلیونٹ کوئی ورب جب سامنے آتا ہے اس کے ساتھ کین اور کڈ لگتا ہے، جیسے سائٹ ہے، ہیئرنگ ہے، ٹچنگ ہے، بٹ وداؤٹ مچ آئیڈیا آف پاسیبلٹی اور ابیلٹی، اس کے اندر ابیلٹی اور پاسیبلٹی کا آئیڈیا بہت کم ہوتا ہے۔ آئی کین سی یو، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں، اس کا مطلب آئی سی یو، میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ We know that the lions can hear us from the way they are looking in this direction۔ Lions can hear کا مطلب کیا ہے؟ The lions are hearing، lions سن رہے ہیں۔ یعنی پریزنٹ کو ہم کئی بار کین میں بھی، یعنی از ایم آر والے جو بیان کو ہم کین اور واز ور کے بیان کو کڈ میں بھی کئی بار بیان کر جاتے ہیں جب وربز اس طرح کے آ جائیں۔ بہرحال انسان کے کئی طرح کے لہجے ہیں بات کرنے کے، ہر لہجے کے لیے لینگویج کو اپنے رول متعارف کرانا پڑتے ہیں۔ انسان کے لہجے اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں کہ ہر دوسرے لمحے اس کا لہجہ چینج ہوتا ہے۔ آئی کانٹ ریممبر ویئر آئی پٹ میموری، اب یہ مائنڈ ریلیونٹ ایکٹیویٹی ہے تو اس کے ساتھ کانٹ لگ رہا ہے، کین ناٹ لگ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آئی ڈو ناٹ ریممبر ویئر آئی پٹ اٹ، یعنی پریزنٹ کی ایکسپلینیشن ہے، حال میں ہونے والا کام ہے، اور وہ مائنڈ ریلیونٹ ہے تو اس کو کین کے ساتھ آپ ظاہر کر سکتے ہیں۔ آئی کوڈ فیل سم تھنگ کرالنگ اپ مائی لیگ لیفٹ سم تھنگ کرالنگ اپ مائی لیگ، یعنی کہتے ہیں میں محسوس کر سکتا تھا کہ میری ٹانگ پہ کوئی چیز رینگ رہی ہے، چل رہی ہے، جیسے حشرات الارض جسم پہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ کوڈ اس لیے لگا کیونکہ پاسٹ کی بات ہے۔ وی کوڈ سی دا واش، وی کوڈ سی ہی واز ناٹ ہیپی، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وی سا دیٹ ہی واز ناٹ ہیپی، یعنی کوڈ سی کا مطلب میں دیکھ سکتا تھا، اس کا مطلب کہ میں نے دیکھا، جو چیز پاسٹ کی ہے وہ کوڈ میں جا رہی ہے۔ وین آئی گاٹ ٹو دا شاپ آئی کوڈ ناٹ ریممبر واٹ آئی ہیڈ وانٹیڈ ٹو بائی، یعنی آئی ڈڈ ناٹ ریممبر، ماضی کی بات ہے، کوڈ میں جا رہی ہے۔ نیکسٹ، آئی کوڈ ناٹ انڈرسٹینڈ اے تھنگ شی سیڈ، اس کا مطلب آئی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ۔ اگلا رول ہے کوڈ ناٹ از یوزڈ وین پولائٹلی ریفیوزنگ این آفر آف سم تھنگ ٹو ایٹ اور ڈرنک، کوئی چیز ہم کسی کو کھانے یا پینے کے لیے دیتے ہیں اور دوسرا جو ہے مہذبانہ طریقے سے ریفیوز کرتا ہے، وہاں پر کوڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، وہاں پہ کین کا استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ کین کی جو پاور ہے وہ بولڈ ہے، زیادہ ہے، اور کین کو جب آپ ڈیفیوز کریں، اس کی پاور کو ڈیفیوز کرتے ہیں تو پھر آپ کوڈ کا استعمال کر سکتے ہیں، اس میں انکساری پائی جاتی ہے، اس میں عاجزی پائی جاتی ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں ووڈ یو لائک اندر پیس آف کیک، تو جواب ملتا ہے اوہ آئی کوڈ ناٹ ایٹ اندر ون، میں مزید نہیں کھا سکوں گا،
ٹھیک ہے، یہ اب اس کا مطلب اب ماضی نہیں ہوگا بلکہ اس کا مطلب وہی فیوچر ہی رہے گا، لیکن کوڈ جو ہے یہاں پہ ایک ڈیفیوز شکل میں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہو رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ اگر وہ کین کرتا ہے آئی کین ناٹ، تو اس میں ایٹیکیٹ سے ہی کہتے ہیں کہ اس کے اندر بولڈ شیپ ہے، اور عاجزی میں بولڈ سٹیپ نہیں ہوتے۔ اگلی بات کرتے ہیں could not and could not have are used as a way of simply emphasizing what you are saying۔ کسی چیز کو تاکیدی انداز میں بیان کرنے کے لیے could not یا could not have کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کیسے؟ I could not agree with you more، میں مزید آپ سے اتفاق نہیں کر سکوں گا۔ یہ پولائٹلی وے ہے کسی کے ساتھ ڈس ایگری کرنے کا، اور اس کا مطلب واضح ہے کہ I do not agree with you completely، یہ میں بالکل آپ سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ اب یہ تو ہے سیدھا سادہ سا انداز جو کسی کو ٹارچ بھی کر سکتا ہے، کسی کو تکلیف بھی دے سکتا ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں I could not agree with you more، میں مزید آپ سے کوئی اتفاق نہیں کر سکوں گا یا کر سکتا، اس کا مطلب کہ اس نے عاجزی کے ساتھ ڈس ایگری کیا ہے، مہذبانہ طریقے سے ڈس ایگری کیا ہے۔ They could not have been more surprised to find they had won the prize۔ They could not have been more surprised to find they had won the prize۔ جب ان کے پرائز جیتنے کا پتہ چلا تو انہیں زیادہ کسی بھی طرح کا کوئی تعجب نہیں ہوا، یا ان کو تعجب نہیں ہوگا۔ بات وہی ہے جو پہلے I could not agree والی ہے، کہ کسی چیز کو عام انداز میں ڈس ایگری کرنا یا کسی چیز پہ سرپرائز دینا۔ could is used to refer to less certain or more doubtful possibilities in the present or the future۔ مستقبل میں یا پھر حال میں زیادہ جو مشکوک پاسبلٹیز ہیں، ایسے ممکنات جن کے ہونے کا بھی شک ہے، گمان ہے، یا ایسی چیزیں جن کا ہونا یقینی طور پر ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، تو ان کا استعمال بھی could کے ساتھ ہوتا ہے۔ could a python really swallow a whole antelope؟ could a python اجگر کہتے ہیں، antelope ہرن، کیا ہرن کو ایک اجگر جو ہے وہ سارے کا سارا نگل جائے گا یا نگل سکتا ہے؟ اس کے اندر یعنی ایسی پاسبلٹی ہے جس کے ہونے کا بھی امکان نہیں ہے، جس کے ہونے میں بھی شک ہے، یعنی would it be possible۔ اگر ہم اس کو دوسرے انداز میں دیکھیں تو اس کا مطلب نکلے گا would it be possible for a python to eat an antelope۔ اس کے بعد کہتے ہیں you had better take your umbrella with you، it could rain later on۔ اس کا مطلب it might rain، کہ بعد میں بارش ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ممکنات کو ظاہر کر رہا ہے کہ ممکنات ایسے کہ جن کے ہونے کا یقین نہیں ہے۔ The parcel could arrive tomorrow، پارسل ہو سکتا ہے کل تک مل جائے، یعنی اس کے بھی ہونے کا یقین نہیں ہے۔ That could be the explanation for the strange behavior، شاید اس کے strange behavior کی یہی وضاحت ہو سکتی ہے یا ہوگی، اس کا مطلب جو ہے شاید وہ ویسا نہیں ہے۔ When referring in this way to more doubtful possibilities، مشکوک ممکنات کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں we use I could have کا استعمال ہوتا ہے when referring to the past، جب ہم ایسی باتیں جو فیوچر میں یا پریزنٹ میں ممکنات کے بارے میں گمان پیش کریں، مشکوک انداز پیش کریں، تو ان کو ہم could میں یا could not میں وضاحت دیتے ہیں، ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ اور ایسی مشکوک پاسبلٹیز جن کا مزید پاسٹ کے ساتھ تعلق ہے تو اس میں ہم could have کا استعمال کرتے ہیں۔ could a python really have swallowed a whole antelope، اس کا مطلب کیا نکلے گا؟ could a python really have swallowed a whole antelope، کہ سارے ہرن کو کیا وہ اجگر جو ہے وہ نگل سکتا، یعنی اگر ایسا ہوتا تو کیا ایسا ہو جاتا۔ تو اس حوالے سے یہ بات ہے کہ ماضی میں ایسے ممکنات جن کے ہونے میں بھی شک پایا جاتا ہے،
بھی کیا ایسا ممکن ہوتا، اگر یوں ہوتا تو کیا ایسا ہو سکتا تھا. I supposed a bird could have stolen the right, but it rather doubted it. I supposed, میرا خیال ہے, a bird could have stolen the ring, right نہیں ring, but it rather doubted it. میرا خیال ہے کہ جو پرندہ ہے could have stolen the ring, وہ اس رنگ کو چرا جاتا, but it rather doubted it, لیکن اس کے بارے میں گمان پایا جاتا ہے. یعنی اس کو کنڈیشنل ٹائپ 3 میں اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو زیادہ آپ کو آسانی ہوگی کہ اگر وہ یہ کام کر سکتا تو شاید یہ ہو جاتا یا ہو سکتا تھا. یعنی ایسا کام جو اب نہیں ہو سکتا اس وقت ہوتا تو شاید ایسا ہو جاتا. یعنی ماضی میں ممکنات کے اندر شک پایا جا رہا ہے. The police are not sure what was used to kill him. It could have been a pipe or an axe handle. The police are not sure what was used to kill him. پولیس کو ابھی تک یقین نہیں ہے کہ اس کو کس انداز میں کس طریقہ واردات کے ساتھ قتل کیا گیا. It could have been a pipe, ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی پائپ ہو, اور an axe handle, یا کوئی ایکس ہینڈل ہو سکتا ہے جس کے ساتھ کسی کو قتل کیا گیا. یعنی اس پر بھی بات ماضی کی ہے لیکن شک پایا جا رہا ہے. نیکسٹ کہتا ہے could is also used to refer to something that is possible in theory but which does not actually happen or is not actually done. کسی تھیوری کے اندر کسی چیز کا ممکن ہونا, ابھی تک جو چیز نظریہ نہیں بنا بلکہ اس کے بارے میں مفروضے گھڑے جا رہے ہوں جو ابھی تک ہوئی نہیں ہے, اس میں بھی could کا استعمال ہوتا ہے. کیسے؟ The police could do more to prevent riots, کہ پولیس ایسا کر سکتی تھی اس بغاوت کو کنٹرول کرنے کے لیے, but they do not, لیکن انہوں نے کیا نہیں. A lot of crime could be prevented if people take more care. اگر لوگ زیادہ احتیاط کریں تو بہت سے جو جرائم ہیں ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے یا پایا جا سکتا تھا. یعنی یہ بھی ایسا ہے کہ جو ہوا نہیں ہے, اگر ایسا ہوتا تو تب ایسا ہو جاتا. When referring to the past you again use I could have. جب پھر پاسٹ کی بات ہوگی پھر آپ کو could have کی جانب جانا پڑے گا. I suppose I could have gone with them but I did not really want to. میرا خیال ہے کہ میں ان کے ساتھ جاتا یا جا سکتا اگر میرا اس طرح کوئی ارادہ ہوتا. We could have stayed another day but we decided not to. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے, اگر ہم وہاں قیام کرنا چاہتے تو قیام کر سکتے تھے. مزید کہتے ہیں بیٹے can and could may both be used when you are wondering about something. جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں, غور کر رہے ہیں, یا پھر کسی چیز کے بارے میں پریشان ہیں, حیران ہیں, تب بھی آپ can یا could کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر past ہے تو could, present ہے تو can. اور یاد رہے جو could ہے لازمی نہیں کہ یہ past میں ہو. could جو ہے یہ جب ممکنات کی بات آئے گی, ایسے ممکنات جس میں شکوک پائے جاتے ہیں, ان میں could کا استعمال اور could have کا استعمال ہوتا رہتا ہے. وہ آپ کو پہلے پڑھا چکا. اس کے بعد بیٹے جب آپ وانڈرنگ کرتے ہیں, کیسے؟ Who can be knocking at door so late at night. اتنا لیٹ کون ہے جو دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے. یہ ہم عموماً اس طرح کا کوشچن کرتے ہیں جب ہم اندازہ لگاتے ہیں, سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کون ہو سکتا ہے جو ایسا کر سکتا ہے. I wonder who that could be knocking at the door so late at night. ادھر could کا استعمال بھی ہو سکتا ہے, پتہ نہیں کون ہو سکتا تھا جو اس وقت دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا یا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. What on earth can have happened to him. کیا ہوا ہے آخر اس زمین پر, آخر اسے, یعنی اس دھرتی پر آخر اسے کیا ہو گیا. Where on earth could he be at this time of night. کیا ہو گیا. Where on earth کا مطلب ہے کیا ہو گیا ہے. ادھر ہم اس زمین کا حوالہ تو نہیں کہ بھئی اس زمین پر کیا ہو گیا, مطلب یہ ہوگا کہ اس وقت کیا ہو گیا, کہ کون ہے جو اس وقت دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے. In this sense there is little difference between can and could. The past tense is could have. اب جو پاسٹ کی بات آئے گی
اس میں could have کا استعمال کرنا ہے. جب وانڈرنگ کی بات آئے گی وہاں پہ آپ can اور could دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ وانڈرنگ کس میں ہے؟ پریزنٹ میں ہے. جب آپ کسی چیز کو سوچ رہے ہیں پریزنٹ میں بیٹھ کے سوچ رہے ہو تو کین اور کوڈ اکٹھے استعمال ہو سکتا ہے، میننگ ایک دے گا. لیکن جب ماضی کی بات ہوگی پھر کوڈ ہیو کی بات آپ نے استعمال کرنی ہے. کیسے؟ ہو کوڈ ہیو بین ناکنگ ایٹ مائی ڈور سو لیٹ ان دا نائٹ. اس رات جو ہے رات کے وقت کون ہو سکتا تھا جو میرا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا. کوڈ از یوز ٹو ڈسکرائب سم تھنگ a person wants to do but which they may or may not do. Could have is used to describe what a person wanted to or felt like doing but did not do. اب could اور could have کا استعمال بڑھا رہا ہے مزید. کہتے I feel so angry. I could just stamp my feet and scream. ان دونوں سینٹنسز کو ذرا تقابل میں دیکھیں. I feel so angry. مجھے بہت غصہ آتا ہے. I could just stamp my feet and scream. اور دوسرا I feel so angry. I could have hit him. یعنی could have وہی جو کنڈیشنل ٹائپ 3 کی شکل ہے وہی والی سامنے آ رہی ہے کہ I feel so angry. I could just stamp my feet and scream. میں اپنا پاؤں رکھتا، سٹیمپ ہوتا ہے زمین پہ ٹھوکر مارنا، تھپ تھپانا، پاؤں رکھتا اور چلاتا، یا میں اس وقت مجھے غصہ آتا ہے جب میں اپنا پاؤں زمین پہ ماروں اور چلاؤں. I feel so angry I could have hit him. اب مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے اپنے آپ پہ کہ میں نے ایسا کیوں نہیں کیا، میں نے اسے مارا کیوں نہیں. یعنی کاش کہ میں اسے مار سکتا. مار سکتا کے معنی میں جو آ رہا ہے وہ could have میں یعنی ماضی کی وش ہے، پاسٹ کی وش ہے جو ابھی پوری نہیں ہو سکتی. اور اس میں I feel so angry I could just stamp my feet and scream. مجھے ابھی غصہ ہے کہ میں ایسے پاؤں کو مار سکتا ہوں اور چلا سکتا ہوں. Sometime cannot, can't and could not are used to express the opinion or hope that something is not possible or not true. کسی چیز کے پاسبل ہونے یا کسی چیز کے حقیقی نہ ہونے پر could یا can not یا can اور could not کا استعمال کیا جا سکتا ہے. کسی رائے کے یا کسی امید کے حقیقی ہونے یا غیر حقیقی ہونے پر can not یا can اور could not کا استعمال کیا جا سکتا ہے. That story in the paper can not be true. یہ بھی ہماری وہ رائے ہوتی ہے، یعنی جب ہم opinion دیتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ بات صحیح نہیں ہے. نیکسٹ what she told you could not be true. جو کچھ اس نے کہا وہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. The conflict in the Middle East can not last forever. مڈل ایسٹ میں جو کانفلکٹ ہے، مسئلہ ہے، وہ زیادہ دیر نہیں رہے گا. یہ بھی ہم جب گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو رائے دے رہے ہوتے ہیں. The town council surely cannot be expecting us to pay for the repair to the payment. یہ بھی اوپینین ہے. They cannot be out. وہ باہر نہیں ہو سکتے. I can hear a radio playing in the front room. Could not have is used to refer to the past. جب ماضی کی بات آئے گی تو پھر could have یا could not have وہ بھی ہوگی اوپینین. They could not have been out. وہ باہر نہیں ہو سکتے تھے. I could hear a radio playing in the front door. اب نیکسٹ کہتا ہے can't, could not یا can't have. etc may express surprise and disbelief or disapproval. کسی چیز پہ آپ کو سرپرائز ملتا ہے، سرپرائز ہوتا ہے، اور ڈس بلیف یعنی آپ کو غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے. ڈس اپروول یا کسی چیز کو آپ ناپسند کرتے ہیں، وہاں پہ کین ناٹ، کوڈ ناٹ، کین ناٹ ہیو کا استعمال کیا جا سکتا ہے. بٹ وی کین ناٹ ہیو اسپینڈ آل آور منی یٹ. وی شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ اندر $200. وی کین ناٹ ہیو اسپینڈ آل آور منی یٹ. ہم ابھی تک اپنی ساری رقم استعمال نہیں کر سکے. وی شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ اندر $200. ہمیں مزید $200 کی ضرورت ہے. نیکسٹ ہاؤ کوڈ وی ہیو اسپینڈ آل دیٹ منی ان جسٹ 2 days.
یہ سرپرائز ہے، ہم کس طرح بھلا ایسا کر سکتے ہیں. دے کی ناٹ بی یور پیرنٹس ہیئر آلریڈی. ڈس بلیف کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تمہارے پیرنٹس نہیں ہو سکتے. دے آر ناٹ ڈیو ٹو ارائیو انٹل دس ایوننگ. شی کوڈ ناٹ ہیو بین ون آف دا ٹیررسٹ. شی کوڈ ناٹ ہیو بین ون آف دا ٹیررسٹ. وہ ٹیررسٹ میں سے نہیں ہو سکتی. دا سیم از ٹرو آف کوشچن فارم. اسی طرح کوشچن فارم کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. ہاؤ کوڈ یو ہیو بین اسٹوپڈ. تم اتنے بے وقوف کیسے ہو سکتے ہو. یا ہاؤ کوڈ یو بی سو اسٹوپڈ. تم اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتے ہو. کویشچن میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے. اس کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ دیکھیں ذرا شروع سے دیکھیں نا اس کو، کین ناٹ اور کوڈ کے استعمال کو. جہاں پہ آپ کو ایک ڈاٹ نظر آتا ہے، یہ ڈاٹ بتا رہا ہے کہ یہاں نیا رول ہے. پیج نمبر 102. پیج نمبر 102 جہاں سے آج ہم نے شروع کیا ہے، یہاں پہ لکھ لیں کہ کین اور کوڈ استعمال ہو سکتا ہے کس لیے؟ 5 سینسز والے ورب کے ساتھ. اسی پیج نمبر 102 پہ لکھیں کوڈ ناٹ پولائٹلی ریفیوزنگ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اور اگلے ڈاٹ پہ لکھیں کوڈ ناٹ یا کوڈ ناٹ ہیو کسی چیز کو تاکید دینے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ سارا پڑھتے ہیں تو اس کے بعد پیج 104 پہ آ جائیں، 104 پہ. یہاں پہ کہتے ہیں کین کوڈ کین ناٹ ہیو. یہ سرپرائز، ڈس بلیف یا ڈس اپروول کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اور کچھ اس نے ڈاٹ دیے نہیں ہیں. آخر میں کہتے ہیں سیم از دا ٹرو آف کویشچن فارم. کویشچن کے لیے بھی کین اور کوڈ استعمال ہو سکتے ہیں. پیج نمبر 103 پہ آ جائیں دوبارہ سے. یہاں پر بہت سارے اس نے رول تو دیے ہیں لیکن نمبر نہیں دیے. اس میں کہتا ہے ڈاؤٹ فل پاسبلٹیز کے لیے. پیج نمبر 103 کے اوپر ڈاؤٹ فل پاسبلٹیز کے لیے، یعنی ایسے ممکنات جن کے ہونے میں شک ہے، ان کے لیے بھی کین کوڈ اور کوڈ ہیو استعمال ہوتا ہے. پاسٹ اور پریزنٹ وہ آپ خود اس کا خیال کرتے رہیں گے. اس کے بعد کہتا ہے کہ سم تھنگ پاسبل ان تھیوری بٹ وچ ڈز ناٹ ایکچولی ہیپن. اسی تیسری چوتھی لائن میں دیکھیں کوڈ از آلسو یوز ٹو ریفر ٹو سم تھنگ دیٹ از پاسبل ان تھیوری. یعنی ایسی چیز جو تھیوری میں تو پاسبل ہے، بولنے کی حد تک تو پاسبل ہے لیکن کرنے میں وہ ممکن نہیں ہے. پاسبلٹیز ان تھیوری، وہاں بھی کین اور کوڈ کا استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ آگے کہتا ہے وانڈرنگ اباؤٹ سم تھنگ. جب آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل میڈ میں ہے. پیج نمبر 103 وانڈرنگ اباؤٹ سم تھنگ، کین اور کوڈ وہاں بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں پریزنٹ ہوگا تو کین اور کوڈ، ورنہ کوڈ ہیو پاسٹ میں. اس کے بعد بیٹے 103 پہ آخر میں سم ٹائم کین ناٹ ٹو ایکسپریس دا اوپینین اور ہوپ. اوپینین اور ہوپ کسی رائے یا امید کو ظاہر کرنا جس کے ہونا یا نہ ہونا یقینی نہیں ہوتا. یہاں بھی کین اور کوڈ کا استعمال ہوتا ہے. تو یہاں تک بیٹے آج ہم نے پڑھ لیا. پھر مزید بھی آج کوشش کرتا ہوں اگلا لیکچر آپ کو ڈیلیور کر دوں کہ آج یہ ہم لمبی ایکسرسائزز ہیں، ان کو آج ختم کرنے کی کوشش میں آج دوسرا لیکچر بھی آپ کو سینڈ کروں گا. اوکے، نوٹ کریں اور ان کو حل کریں. اللہ حافظ.